آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ضلع جنوبی میں سینٹری ورکرز ہڑتال پر چلے گئے۔ کچرا اٹھانے والی گاڑیاں KMT ورک شاپ پر کھڑی کر دی گئیں۔ 3000 سے زائد ملازمین کو تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج جاری ہے۔ ضلع جنوبی میں سینٹری ورکرز ہڑتال پر چلے گئے۔ کچرا اٹھانے والی گاڑیاں KMC ورک شاپ پر کھڑی کر دی گئیں۔ 3000 سے زائد ملازمین کو تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ضلع جنوبی سے، جہاں پہ سینٹری ورکرز ہڑتال پر چلے گئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے جنید جواد سے۔ جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی کے ضلع جنوبی میں اس وقت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے عملے کی جانب سے جو ہے وہ تنخواہوں کی عدم فراہمی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں کچرا اٹھانا خاکروب نے اور دیگر عملے نے جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ تمام سینیٹری ورکرز اور اسٹاف ورکر جو ہے وہ اس وقت ہڑتال پر جا چکے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ کمپنی نے چائنیز کمپنی سے معاہدہ کیا تھا کہ چائنیز کمپنی جو ہے مختلف علاقوں سے کچرا اٹھائے گی اور اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی دیں گی، لیکن 2 ماہ سے ان کو تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں۔ اس وقت یہاں پر تمام گاڑیاں جو ہے گراؤنڈ کر دی گئی ہیں۔ آپریشن مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ KMC ورک شاپ میں اس وقت سینکڑوں گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں، جبکہ 3000 سے زائد ملازمین ہیں جو کہ اس وقت تنخواہوں سے محروم ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 ماہ ہو چکے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے انچارج صلاح الدین۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، آپریشن بند ہے، عوام سب سے زیادہ پریشان ہوگی اس میں؟ دیکھیں، بالکل پریشانی کی وجہ تو ہے، کیونکہ گلی گلی کوچے کوچے کے اندر آپریشن بند ہونے کی صورت میں کچرے کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈیلی بیسس کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں جن کو روزانہ کی اجرت سے مطلب ہوتا ہے، اور یہ انتہائی تھرڈ کیٹیگری کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ صفائی نفس ایمان ہے، اور یہ ہم لوگوں کو نفس ایمان پرووائڈ کرتے ہیں اس غند اور غلاظت کو اٹھا کر۔ ان کو وقت کے اوپر تنخواہ ملنی چاہیے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اپنے پیرول پہ کام کرنے والی کمپنی CK کو وقت کے اوپر ادائیگی کر دیتا ہے، 15-20 دن بلنگ کے اندر لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت پرائیویٹ ملازموں کو 2 مہینے 8 دن گزر جانے کے باوجود تنخواہ کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ اپنے تہوار جی بالکل، ہندو برادری کو بھی جو ہے اپنے واجبات کی ادائیگی نہیں ہو سکی، ان کی تنخواہ بھی جو ہے وہ اب تک تاخیر کا شکار ہے۔ تاہم یہاں پر جو لوگ موجود ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر بلدیات اس معاملے کا نوٹس لیں اور ان کو ان کی تنخواہوں کی فراہمی کو یقینی بنوائیں، کیونکہ اب جو آنے والے دن ہیں اس کے اندر مزید مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ 18, 20, 25, 30 ہزار روپے سے زیادہ کسی بھی شخص کی تنخواہ نہیں ہے، اور اس تنخواہ میں ان کا گھر کا گزر بسر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی، شہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ صدر کے علاقے میں تجاوزات سڑکوں تک آ گئے۔ ناجائز تجاوزات کے باعث سڑکوں پر ٹریفک جیم ہونا معمول بن گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان سلیم سے۔ جی سلمان۔ جی بالکل، دیکھیں شہر کے مختلف علاقوں میں انکروچمنٹ کی جاری ہے، اور ساتھ ساتھ جو پتھارا مافیا ہے وہ بھی بہت مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ صدر کے علاقے کے اندر موجود ہیں، اور پتھاروں کی صورتحال کیا ہے میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ پیچھے جو ہے وہ آدھے روڈ کو کور کیا گیا ہے پتھاروں سے، اور ساتھ ساتھ جو ضلع انتظامیہ ہے وہ یہاں پہ آ کے کارروائی کرتی ہے ہر مہینے، لیکن پھر دوبارہ جو پتھارا مافیا ہے وہ آ جاتا ہے، اور سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ایک بار پھر یہ اپنے ڈھیے جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب اس حوالے سے شہری انتظامیہ سے شکایت کرتے ہیں کہ ٹریفک جام کا سبب جو ہے وہ یہ پتھارے بنتے ہیں، لیکن پھر بھی انتظامیہ جو ہے وہ کوئی مؤثر کارروائی نہیں کرتی ہے۔ ایک پالشنگ جو ہے وہ کارروائی یہاں پہ کی جاتی ہے، ایک دن دکھایا جاتا ہے کہ تمام پتھاروں کو ہٹاتی ہے، لیکن اگلے دن پھر تمام پتھارے جو ہیں وہ اسی طرح قائم ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ تعداد میں قائم ہو جاتے ہیں۔ دونوں اطراف میں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ پتھارے لگے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ٹریفک کی صورتحال ہے وہ شدید متاثر ہے کراچی میں، اور کراچی میں ویسے ہی ٹریفک کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی زیادہ ابتر ہے، لیکن جو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کا ہے، کیونکہ وہ ان انکروچمنٹ کو جو ہے وہ ختم نہیں کرتی، تاہم ان کو مزید بڑھنے دیتی ہیں۔ کچھ پیسوں کے عوض جو ہے یہ پتھارے جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے آدھے سے زیادہ سڑک کو جو ہے یہ پتھارے کور کر لیتے ہیں، سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رمضان المبارک میں ٹریفک جام شہر کے اہم مسائل میں شمار ہوتا ہے، جسے حل کرنے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ سٹی وارڈن نے رمضان کنٹینجنسی پلان ترتیب دے دیا ہے۔ سٹی وارڈن بھی اس ڈیوٹی کے لیے تیار ہیں، مگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں گزشتہ رمضان المبارک کی افطاری الاؤنس کے واجبات ادا کیے جائیں۔ تفصیلات بتائیں گے رضوان احمد۔
جی بالکل، رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس سلسلے میں جو بلدیاتی ادارے ہیں، خاص طور پہ کے ایم سی کی جانب سے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ سٹی وارڈن نے رمضان کنٹیجنسی پلان جو ہے وہ مرتب کر لیا ہے۔ شہر میں 92 کے قریب مقامات بتائے جا رہے ہیں، جہاں پر 92 مقامات پر سٹی وارڈن جو ہے وہ شہریوں کو ٹریفک فلو بہتر بنانے کے لیے اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے خدمات فراہم کریں گے، جبکہ مختلف دیگر اہم مقامات پر بھی ان کی تعیناتی اس سلسلے میں کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محکمہ سٹی وارڈن کے شہباز علی، سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شہباز صاحب، فرمائیے گا کیا اس مرتبہ نیا ہے آپ کے اس رمضان کنٹیجنسی پلان میں؟ رضوان صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ کراچی کے عوام کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 92 مقامات پر جو سٹی وارڈن اپنے فرائض انجام دیں گے، جن میں 15 سے زائد بڑی مساجد ہیں، جہاں پر تراویح کے اجتماعات ہوں گے، جن میں خالق دینہ ہال ہے، بیت المکرم مسجد ہے، میمن مسجد ہے، رحمانیہ مسجد ہے، اس طرح کے اور بھی کئی بڑی مساجد، جامع مساجد ہیں، جہاں پر تراویح کے اجتماعات پر سٹی وارڈن اپنے فرائض انجام دیں گے۔ رضوان صاحب، آپ سمیت شہر کے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے جو وارڈنز ہوتے ہیں وہ بغیر کسی افطاری کے روڈ پہ عوام کو روزے سے افطار سے پہلے ان کے گھر پہنچانے کے مراحل کو انجام دیتے ہیں۔ شدید گرمی ہوتی ہے، اس کے باوجود روزے کے اندر روزے دار ہونے کے باوجود وارڈن جو ہے روڈ پہ اپنا روزہ کھولتا ہے، جبکہ ہمیں پچھلے سال کا الاؤنس ابھی تک نہیں ملا ہے، مگر ہماری امیدیں وابستہ ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی سے، کے ایم سی کی انتظامیہ سے، کہ ان کو سخت ڈیوٹی ہوتی ہے رمضان کنٹیجنسی پلان میں افطاری الاؤنس دیا جائے تاکہ باعزت طریقے سے یہ بھی افطار کر سکیں۔ واجبات بھی دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سورج آنکھیں دکھانے لگا ہے، پارا 35 ڈگری تک جا پہنچا ہے، درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں آلودگی کم ہونے لگی ہے۔ پاکستان کے آلودہ شہروں میں کراچی 9ویں نمبر پر ہے۔ مزید بتائیں گی ہماری نمائندہ نمرہ ریاست۔ بالکل جی، شہر قائد میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ صبح کے اوقات میں کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 13% ہے، جبکہ آلودگی کے حوالے سے بات کی جائے تو آج شہر قائد میں آلودگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان میں کے آلودہ ترین شہروں میں شہر کراچی 9ویں نمبر پر، جبکہ دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں 29ویں نمبر پر ہے۔ ہوا کی رفتار مشرق سمت سے چلنے والی ہوا 17 کلومیٹر فی گھنٹہ سے رفتار سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہوا میں آلودگی کی وہ 78 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ جی کراچی سمیت سندھ بھر میں پرائز کنٹرول کے اختیارات محکمہ زراعت افسران کو مل گئے۔ سندھ کابینہ نے اختیارات دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس میں دیگر بھی اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کراچی سمیت سندھ بھر میں پرائز کنٹرول کے اختیارات محکمہ زراعت افسران کو مل گئے۔ سندھ کابینہ نے اختیارات دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کے اجلاس میں دیگر اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں پرائز کنٹرول کے اختیارات محکمہ زراعت افسران کو مل گئے ہیں۔ سندھ کابینہ نے اختیارات دینے کی منظوری دے دی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں پرائز کنٹرول کے اختیارات محکمہ زراعت افسران کو مل گئے ہیں۔ سندھ کابینہ نے اختیارات دینے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس میں دیگر اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ مزید بات کریں گے اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقتدار، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ ابوشن جب آپ کا سندھ کابینہ کا آج ایک غیر معمولی اجلاس جو کہ اس وقت بھی جاری ہے، وزیر سندھ کی سربراہی میں وزیر ہاؤس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں سب سے پہلے جو سندھ کابینہ نے کرونا وائرس کا جو ایمرجنسی فنڈ ہے اسے بند کرنے کی منظوری دی ہے۔ 18 مارچ 2020 سے تقریباً 21 اپریل 2021 تک یہ 17 اجلاس منعقد کیے گئے تھے، جس میں کرونا کے لیے مختلف قسم کے فنڈ جو ہے انہیں جاری کیا گیا تھا۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ کرونا کے نام پر جاری ہونے والے تمام فنڈز کو جو ہے مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ اس فنڈ کی جو مکمل رقم ہے وہ اب جو بھی ہے وہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے جو ہے وہ خرچ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سندھ ہیومن رائٹس کمیشن نے جسٹس ماجدہ رضوی کی جگہ جو ہے اب اقبال ڈیتھو صاحب کو سندھ میں جو
ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका चेयरमैन मुनक्किद किया है। सबसे अहम फैसला जो आपसे थोड़ी देर पहले वो हुआ ये कि सिंध काबीना ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन की मंजूरी दी है। इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और पुलिस जो है मुश्तरका तौर पर ये ऑपरेशन करेंगी। अपग्रेड असला जो है इसके लिए खरीदा जाएगा। सिंध काबीना ने बकाया तौर पर इस बात की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ सिंध काबीना ने दादू के अंदर लियाकत स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस का कैंपस खोलने की भी मंजूरी दी है और इस मकसद के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। सिंध काबीना ने ड्रग कोड के लिए एजाज खानजादा और मोहम्मद आरिफ मिठानी के नाम को भी तजवीज़ किया है। अब से कुछ देर कबल सिंध हुकूमत ने कीमतों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ अफसरान को जो है वो नामजद किया है। इसमें DG ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस, एडिशनल कमिश्नर 1 और इसके अलावा जितने जो ज़िलाई डिप्टी कमिश्नर होंगे उन्हें इख्तियार दिया है कि वो महंगाई के खिलाफ जो है क्रैक डाउन करेंगे, मुख्तलिफ जो वो लिस्टें चेक करेंगे और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में जो चीज़ें की कीमतें हैं उन्हें उसी लिस्ट पर बेकवाने की कोशिश करेंगे। सिंध काबीना का ये इजलास जो है इस वक्त भी जारी है। जी इक़्तिदार मुख्तसरन बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि फ़ंड्स की जो रकम है वो अब सैलाब मुतासरीन के लिए खर्च करेंगे। हमने देखा सर्दियाँ आई, सर्दियों में क्या हालात रहे और वो सर्दियाँ ख़त्म हो गई, अब आगे गर्मी आ रही हैं तो फ़ंड्स जो उधर लगाए जाएंगे तो किस तरह से उनको मुस्तफ़ीद किया जाएगा? आगे गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद वाली पड़ने वाली है। देखिए सिंध काबीना ने जो अपने फ़ंड्स की मुख्तलिफ मंजूरी दी है उसके अंदर जिस तरह सिंध ने पीपल्स जो होम कंपनी है उसे कायम किया है और इसके साथ साथ पिछले एतवार को ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में जो किसानों को बीज के पैसे जो है दिया गया है। ये जो जून सीज़न होता है ये काश्त के हवाले से बहुत अहम होता है तो सिंध हुकूमत की कोशिश है कि जो काश्तकारों को बीज के पैसे फराहम किए गए हैं उससे जो आने वाली गंदम की फसल है उसकी जो बुवाई है उसका काम जो है वो शुरू किया जाए। साथ साथ पीपल्स होम जो कंपनी है उसके तहत घर तामीर करने की जो किस्त है उसे भी फौरी तौर पर अदायगी के अहकाम दिए गए हैं। तो जो कोरोना से जो फंड बाकी है अब उसे मजमूई तौर पर सैलाब ज़दगान पे इस्तेमाल किया जाएगा। सर्दियों का एक बड़ा चैलेंज था जो कि अब गुजर रहा है और आगे गर्मियों के चैलेंज को निपटना है। इसमें रमज़ान मुबारक भी है तो तमाम चीज़ों को फैसला करते हुए फैसला किया गया है कि कोरोना के नाम पर जायज़ फंड को रोक कर अब सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जो फंड है उसे स्टार्ट किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर अपडेट करने के लिए। कराची के निजी होटल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट का इनेकाद किया गया। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। जी बिल्कुल, आज दी प्रोफेशनल नेटवर्क के ताउन से कराची के निजी होटल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से एक समिट का इनेकाद किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं CEO हैं द प्रोफेशनल नेटवर्क के, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मकासद थे आज के इवेंट के और कैसा रिस्पॉन्स है कॉर्पोरेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद? सबसे पहले तो ये हमारे 12वें साल में रेगुलर कॉन्फ्रेंस हो रही है। हर साल हम इस कॉन्फ्रेंस को करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ और NGOs को एक जगह जमा किया जाए और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ अपनी पार्टनरशिप्स को प्लान कर सकें। नेक्स्ट ईयर के लिए जो उनके बजट्स हैं उन बजट्स के एलोकेशन हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस साल भी हर साल की तरह बेहतरीन रिस्पांस मिला है। 100 के करीब कंपनीज़ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें तकरीबन 50 कंपनीज़ उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी जो उन्होंने पिछले लास्ट ईयर 2021 और 2022 में परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे NGOs आती हैं, वो NGOs जो हैं ग्राउंड पे बेहतरीन काम कर रही हैं और वो आवाम को जाके जो है सर्व कर रही हैं और उनको सर्व करने के लिए जो फंड्स रिक्वायरमेंट, जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी कॉर्पोरेट कंपनीज़ की थ्रू उनकी पूरी होती है। इसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये इनेकाद किया गया। इसमें बहुत सारे लर्नर्ड स्पीकर्स हैं जो मुख्तलिफ कॉर्पोरेट कंपनीज़ को और मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स कंपनीज़ है वहाँ से आए और उन्होंने आके जो है अपने ख़यालात का इजहार किया और लोगों को बताया कि भाई CSR बेसिकली है क्या, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और आवाम को किस तरह से सर्व किया जा सकता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कैपेसिटी के तहत लोगों की मदद करे। जी बिल्कुल, महमूद तरीन के सिलसिले में कहना था कि कॉर्पोरेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद और ख़ास तौर पे जो NGOs से वाबस्ता अफराद हैं उन्होंने इस इवेंट में शिरकत की है और जो अपने आइडियाज़ हैं उनको भी शेयर किया और कॉर्पोरेट सेक्टर से जो वाबस्ता अफराद हैं उनसे भी इस सिलसिले में बातचीत की गई है। जी कराची में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला आगे ना बढ़ाने के खिलाफ जमात इस्लामी नाज़िमाबाद टाउन में मैदान में आ गया। तफसीलात बताएंगे नुमान गुल। जी हाँ बिल्कुल, जमात इस्लामी नाज़िमाबाद इस वक्त जो है वो DC सेंट्रल ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है बल्दियाती प्रोसेस को आगे ना बढ़ाने और सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द के ख़िलाफ़ जो है ये इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर कायदीन मौजूद हैं जमात इस्लामी नाज़िमाबाद के। सर बताइएगा ज़रा क्या मुतालबात हैं, क्या मुतालबात लेकर आए हैं DC ऑफिस के बाहर आप?
دیکھیں آپ کے سامنے ہے آج کل جو صورتحال ہے. پہلا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری ایک کراچی کے وہ حقوق جو بنیادی طور پہ 11 UCs کا الیکشن نہ کروانے سے سلب کیے جا رہے ہیں, ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. کراچی کو میئر چاہیے, کراچی کو ایڈمنسٹریشن چاہیے, کراچی کو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس چاہیے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ ناظم آباد کے اندر اچانک سے وہ فنڈز جو 8 سال سے لوگوں کے پاس موجود تھے, مثال کے طور پہ MNA فنڈز تھے, ساتھ میں صوبائی اسمبلی کے پروونشل اسمبلی کے فنڈز موجود تھے, کلک کا آپریشن سال 1.5 سال سے ہم کہانی سن رہے ہیں کہ پیچ ورکنگ ہو رہی ہے, لیکن یہ ساری چیزیں بیک وقت شروع تو کی گئیں, لیکن اتنا زیادہ مس یوزیج ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی سدباب نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو کس سے آگے شکایت کریں کہ یہ مس یوزیج اس طرح کا ہے کہ غیر معیاری کام ہو رہا ہے. آپس میں اداروں میں کوآرڈینیشن نہیں ہے, کسی جگہ سیوریج کی لائن ڈل رہی ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے PTCL کی تمام لائنز کاٹ دی جاتی ہیں, پانی کی لائنز کاٹ دی جاتی ہیں, کسی دوسرے ادارے کو مطلع نہیں کیا جاتا. یقینی طور پر جماعت اسلامی ناظم آباد کی قیادت اس وقت جو ہے DC سینٹرل آفس کے باہر موجود ہے اور ان کا یہ مطالبات ہیں کہ جو بلدیاتی پروسیس ہے اسے فوری طور پر آگے بڑھایا جائے اور جو کام بھی ہو رہے ہیں اس وقت ناظم آباد میں اس حوالے سے بھی تمام اپڈیٹس جو ہے منتخب نمائندگان تک پہنچائی جائے. جی فیڈرل بی ایریا میں آل پاکستان انٹر بورڈ T20 کرکٹ چیمپئن شپ کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے. تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے جماعت. آل پاکستان انٹر بورڈ T20 کرکٹ بوائز چیمپئن شپ کا آغاز جو ہے راشد لطیف کرکٹ گراؤنڈ میں ہو چکا ہے اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈائریکٹر ایجوکیشن فزیکل انٹر بورڈ طارق ابرار. ہم ان سے جانتے ہیں. طارق صاحب, بڑا زبردست ایونٹ اسٹارٹ ہوا ہے, ہم نے دیکھا کہ پاکستان بھر سے جو ہے ٹیمیں یہاں پر کھیلنے آئی ہوئی ہیں, تو آپ بتائیں گے مجھے کتنی ٹیمیں یہاں پر کھیلنے آئی ہوئی ہیں اور یہ ایونٹ جو آج اس کا آغاز ہوا ہے اس پہ کتنے گروپس بنائے گئے ہیں, کتنی ٹیموں نے پارٹ لیا اور کون کون سے پاکستان بھر کے جو بورڈ ہے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں؟ اس میں سے پورے پاکستان سے تقریباً 10 ٹیمیں آئی ہوئی ہیں, جس میں 3 کراچی کی شامل ہیں. ٹوٹل ٹیمیں 13 ہیں ہمارے پاس اور اس میں 2 پول بنائے گئے ہیں جس میں پاکستان کے مختلف بورڈ ہیں. لاہور بورڈ ہے, خیبر پختونخوا سے مالاکنڈ ہے, پشاور ہے, کوہاٹ ہے, بنو ہے اور سوات ہے, اور اس کے علاوہ پنجاب سے ہمارے پاس گجرانوالہ جو آنی تھی وہ کسی وجوہات کی وجہ سے آ نہیں سکی. اس کے علاوہ ہمارے پاس سندھ سے 3 کراچی کے بورڈ ہیں اور 1 لاڑکانہ ہے. یہ ٹوٹل بورڈ ہمارے پاس تقریباً 13 بورڈ ہیں. اچھا, ان جو 13 ٹیمیں آپ نے مجھے بتائی ان کو مطلب کس طریقے سے 2 گروپس میں بنا کے تقسیم کیا گیا اور یہ میچز جو ہے وہ لیگ بیسس ہیں یا ناک آؤٹ؟ یہ ان کے 2 پول بنائے گئے ان ٹیموں کے اور یہ ناک آؤٹ بیس پہ میچ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائنل 13 مارچ کو عیدگاہ گراؤنڈ پہ ناظم آباد پہ ہوگا. اچھا, ان جو میچز ہو رہے ہیں ان میں کوئی ایسا پلیئرز بھی موجود ہے جو کبھی گریڈ 2 وغیرہ یا اس طرح کی کوئی یا اچھے لیول پہ کھیل چکا ہے یا کسی زبردست اچھے کلب سے بھی کھیلتا ہو؟ اس وقت پاکستان میں جو لاہور بورڈ ہے اور کراچی بورڈ انٹرمیڈیٹ ہے اور تقریباً خیبر پختونخوا کے پشاور بورڈ ہے, اس میں تقریباً پاکستان 19 کا جو ابھی کیمپ لگا ہوا تھا ریسنٹلی نیشنل اسٹیڈیم پہ, اس میں کہ کراچی میں 2 لڑکے ہیں اور باقی پشاور میں بھی 1-2 ہیں, لاہور بورڈ میں بھی 1-2 لڑکے ہیں. آج دیکھیں بالکل یہ آل پاکستان انٹر بورڈ T20 کرکٹ بوائز چیمپئن شپ کے جو مقابلے ہیں وہ آج سے شروع ہو چکے ہیں اور اس وقت RLCA کرکٹ گراؤنڈ میں جو ہے کراچی انٹر بورڈ اور مالاکنڈ بورڈ کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے. یہ میچ جو ہے یہ جو چیمپئن شپ کے جو میچز ہیں وہ 13 مارچ تک کھیلے جائیں گے. اس میں ٹوٹل 13 ٹیموں کو 2 گروپس میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے. اس وقت پہلا میچ کھیلا جا رہا ہے. کل جو ہے وہ اپنا عیدگاہ گراؤنڈ میں جو ہے وہ بقیہ میچز بھی کھیلے جائیں گے, جبکہ ان تمام مقابلوں میں جو ہے انڈر 19 کے پلیئرز بھی شامل ہیں, ان کو بھی موقع فراہم کیا گیا ہے. جی شہر قائد میں جاپانی کونسل خانے کے زیر اہتمام کراٹے کے تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات بتائیں گے جاوید اقبال. جی میں اس میں جاپان کلچر سینٹر میں موجود ہوں, جہاں پر جاپان سے آئے ہوئے کراٹے کے سابق عالمی چیمپئن شینا نے پاکستانی نوجوانوں کو کراٹے کی کچھ گر سکھائے اور ورک شاپ ہوا, سیمینار ہوا اور کافی ٹریننگ دی. ہمارے ساتھ سندھ جوڈو ایسوسیشن کے سیکریٹری محمد علی موجود, میں ان سے جانیں گے. محمد علی, کس طرح دیکھا آپ نے, کیسا رہا, کتنا فائدہ مند رہا پاکستانی نوجوانوں کے لیے کورس؟ السلام علیکم. یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں شیان آئے اور انہوں نے آ کے یہاں ٹریننگ کرائی, یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے اور اس کے اندر ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز اور ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاپان کونسل جنرل صاحب کا بہت میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہ ایونٹ آرگنائز کرا. سنا آپ نے کہ علی بتایا تھے کہ ایسا اچھا ایونٹ ہوا ہے اور امید ہے ایسے بھی ہوں گے مستقبل میں. آپ نے یہ ٹریننگ لی یہاں پر, کتنا آپ سمجھتے ہیں کتنا سیکھنے کو ملا؟ خاتون بھی آئی تھیں جاپان سے, کراٹے کی ماہر تھیں.
پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ. میں تھوڑا نئی آئی ہوں, مجھے آئیڈیا نہیں تھا ادھر کا کہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے. ایکچولی میں سعودی عرب سے آئی ہوں, تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا یہاں پہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں. میری موسٹلی ٹریننگ سعودی عرب میں ہی ہوئی ہے, تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے. یہاں کے جو سینسei جو جاپان سے آئے ہیں ان کے ساتھ ٹریننگ کر کے مجھے بہت اچھا لگا, اور مجھے یہاں کا ماحول بھی بہت زیادہ اچھا لگا. سنا آپ نے کہ نوجوان بڑے پر امید ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے, اور انہوں نے اس ایونٹ پہ بڑے اطمینان کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں ایسے ایونٹ ہوں گے تو یقیناً نوجوانوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. جی